28 اگست کو چاند کو گرہن لگنے جا رہا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ چاند گرہن کب شروع ہوگا اور کب اس کا اختتام ہوگا؟ حاملہ خواتین کے لیے کیا کچھ احتیاط ہیں؟ کون سے کام ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے؟ اس سے ان کے بچے کو نقصان ہوگا، بچے کو خطرہ ہوتا ہے۔ 28 اگست کو چاند کو گرہن لگنے جا رہا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ چاند گرہن کب شروع ہوگا اور کب اس کا اختتام ہوگا؟ چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اور حاملہ خواتین کے لیے کیا کچھ احتیاط ہیں؟ کون سے کام ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے چاند گرہن کے وقت؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے اور لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کیوں ہوتا ہے اور اس وقت ہمیں کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے؟ دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ میرے سامنے سنن نسائی حدیث نمبر 1460۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جس دن سورج کو گرہن لگا اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے تو اس وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی نفی فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی دو بڑی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو چاند کی عبادت کرتے ہیں، اسے معبود مانتے ہیں، اللہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ جس کو تم پوج رہے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کا بھی کوئی رب ہے، اور وہ حقیقی رب، وہ خالق حقیقی جو ہے اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتے، بلکہ یہ اللہ کی دو بڑی نشانیاں ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے سے ڈراتا ہے۔ اب یہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی طرح چاند گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں سورج کو چاند کو گرہن لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور نماز اس طرح ادا فرمائی کہ آپ فرماتی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک طویل قیام کیا، اس میں ایک طویل رکوع کیا، ایک لمبا سجدہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمانے کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ جب سورج اور چاند یہ اللہ کی دو نشانی، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جب یہ حالت دیکھو تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ نماز پڑھو اور اس طرح کی نماز ادا کرو کہ اس طرح نماز ادا کرنی چاہیے، اس میں طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدہ ہونا چاہیے کہ یہ حالت ختم ہو جائے، یعنی گرہن ختم ہو جائے، اس طرح کی آپ نماز ادا فرمائیں۔ اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز ادا فرمائی تو سورہ بقرہ کی مقدار کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے۔ تو یہ سورج اور چاند کے گرہن ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ سورج گرہن چاند گرہن جو ہے یہ کب شروع ہو رہا ہے؟ یہاں پر میں سب سے پہلے محکمہ موسمیات کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی وہ یہاں پر پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ حاملہ خواتین کے لیے کیا کچھ احتیاط ہیں یہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ چاند گرہن کب شروع ہوگا؟ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق یہ 28 اگست کو 1:23 پر جو ہے یہ شروع ہوگا، اور 2:33 پر اس کا عروج ہوگا، اور 7:02 پر یہ چاند گرہن جو ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح محکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن کا یہ نظارہ پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا، تاہم دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظارہ دیکھنا ممکن ہے۔ تو پاکستان میں دن کا وقت ہوگا تو یہاں پر یہ چاند گرہن کا نظارہ نہیں کیا جائے گا۔ اب حاملہ خواتین کے لیے کیا کچھ احتیاط ہیں؟ جس طرح کہ حاملہ خواتین کے لیے بتایا جاتا ہے کہ انہیں کوئی تیز دھاری دار چھری نہیں پکڑنی
چاہیے، سیزر نہیں پکڑنا چاہیے ہاتھ میں، یا آگ کے قریب نہیں جانا چاہیے، چلتے پھرتے رہنا چاہیے، یا اسی طرح جو ہے وہ لیٹنا نہیں چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے. اس سے ان کے بچے کو نقصان ہوگا، بچے کو خطرہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح بتایا جاتا ہے کہ اگر چھری پکڑے گی تو اعضاء کٹے ہوئے پیدا ہوں گے، یا پھر اسی طرح آگ کے قریب جائے گی تو آگ کے نشانات جو ہے وہ جلے ہوئے باڈی کے اوپر نظر آئیں گے. تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ غیروں کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے اندر آئی ہیں یہ چیزیں. تو اگر کوئی اس طرح کا حکم ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جب سورج کو گرہن ہوا یا چاند کو گرہن ہوا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے نا کہ حاملہ خواتین کے لیے یہ احتیاط ہیں. اس طرح کا کوئی حکم ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، اور سائنس بھی اس چیز کی نفی کرتی ہے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ سورج اور چاند کا حاملہ خواتین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ جسے چاہے جس طرح جو ہے وہ پیدا فرما دے. ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں توکل رکھنا چاہیے اللہ سے، اور اس طرح کی چیزیں کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے جس طرح کے بتائی جاتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. بلکہ مجھے ایک بہن بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. میرے گھر کی جو بزرگ خواتین تھی وہ مجھے فورس کر رہی تھی، وہ مجھے پریشرائز کر رہی تھی کہ بیٹھنا نہیں ہے، یہ چلتے پھرتے رہنا ہے. اب وہ ایک بیچاری پہلے ہی تکلیف میں، اوپر سے یہ امتحان اس کے اوپر آ گیا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ جسے چاہے جس طرح کا پیدا کر دے، یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے. آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں. سورج اور چاند کا حاملہ خواتین کے لیے کوئی جو ہے وہ اس بارے میں کوئی احتیاط نہیں ہے. ہوتی تو ہمیں قرآن و سنت سے ہمیں یہ چیزیں ملتی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.